اللہ اپنے حبیب سے کیا فرما رہا؟ خذ العفو، خود پکڑنے کو کہتے ہیں، تو پکڑنا ہوتا ہے مادی چیز کا، گلاس کو پکڑ لو ٹھیک بات، کاغذ پکڑ لو ٹھیک بات، کتاب پکڑ لو ٹھیک بات، ہوا پکڑ لو، یہ مناسب جملہ بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔ خود مادی چیز کے پکڑنے کو کہتے ہیں۔ تمسک، فاستمسک بالعروۃ الوثقی، تمسک مانوی چیز کے پکڑنے کو کہتے ہیں۔ واعتصموا، اعتصام، استمساک، یہ جو الفاظ ہیں یہ مانوی چیزوں کو پکڑ۔ یہاں اللہ نے معاف کرنے کو ایک جسم بنایا ہے خود کے ذریعے سے، اور اپنے نبی سے فرمایا پکڑ لو میرے حبیب معاف کرنے کو، چھوڑنا نہیں معاف کرنے کو، ہر حال میں آپ نے معاف کرنا ہے۔ جان سے بڑھ کر کوئی دشمن ہوتا ہے؟ آپ کے درخت کے نیچے آرام کرتے ہوئے بدو نے تلوار آپ ہی کی اٹھائی اور آپ کے پسلی میں ماری، ایسے جہاں چبوئی، آپ یوں ہو کے اٹھ کے بیٹھ گئے تو آگے تلوار سیدھی کر دی، یہ اس کا نام تھا غورث، بدو تھا غورث۔ کون بچائے گا تمہیں؟ تو آپ مسکرائے، صحابہ دور دور سوئے ہوئے تھے، تو آپ نے مسکرا کے فرمایا اللہ۔ اللہ کہنا تھا کہ اس کا ہاتھ کانپنے لگا، تو تلوار گر گئی۔ اب تلوار آپ نے اٹھا کے سیدھی کی، آپ نے کہا اب تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا میں نے تو ہی بچاؤں ہے، اس کو تو اوپر والے کا پتہ نہیں، تو کہتا ہے مجھے تو ہی بچائے گا، کون خیر آخذ۔ تو آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہتا ہے نہیں، کہا جاؤ معاف کیا۔ جب وہ کہہ رہا کلمہ نہیں پڑھتا تو اب نبی کے قتل کا ارادہ کر کے آئے، اسے قتل کیا جائے، کلمہ پڑھ لیتا تو معاف تھا۔ اس نے کہا نہیں میں کلمہ نہیں پڑھتا، کہا جاؤ معاف کیا۔ خذ العفو، میرے محبوب معاف کرنے کو پکڑ لیجیے۔ دین کے کام کے لیے بلکہ ہر آدمی کے لیے اچھے اخلاق ایک لباس کی طرح، لباس کے بغیر تصور ہے بیٹھنے کا؟ ایک لمحہ لباس کے بغیر گزار سکتے ہیں؟ میں 15-20 منٹ کے بعد پانی کا گھونٹ پیتا ہوں، 15-20 منٹ میرے گزر جاتے ہیں۔ کھانا تو ایک وقت کا کھا کے 6 گھنٹے کے بعد ضرورت پڑتی ہے، 7 گھنٹے کے بعد ضرورت پڑتی ہے، لیکن لباس 7 سیکنڈ کے لیے بھی جدا نہیں ہو سکتا۔ تو میں اس آیت سے میں نے یہ مطلب نکالا ہے، اور میں تشبیہ دیا کرتا ہوں کہ یہاں اخلاق کو اللہ نے لباس بنایا ہے اور ہمیں اس میں انسان بنایا ہے، اور ہمیں اس میں دعوت کا کام عطا فرمایا ہے کہ اوپر خذ العفو، نیچے اعرض عن الجاہلین، اور درمیان میں وامر بالعرف۔ سبحان اللہ، یہ دیکھ خذ العفو، یہاں اعرض عن الجاہلین، یہ ہے وامر بالعرف، کہ دین کے کام کرنے کے لیے اوپر بھی اخلاق لاؤ، نیچے بھی اخلاق لاؤ، پھر دین کا کام کرو تو لوگ قبول کریں گے، ورنہ کڑوا سمجھ کے تھوک دیں گے۔ کیوں آج لوگ مسجدیں کیوں ویران ہو گئی؟ شکر ہے تبلیغ کی محنت سے مسجدیں کچھ آباد ہوئی ہیں، یہ نوجوان نسل آنا شروع ہوئی ہے، ورنہ تو مسجد میں بوڑھوں کے سوا کوئی ہوتا ہی نہیں تھا۔ تم تبلیغ والوں کو دعا دیں جن کے گشتیں اور جن کے رونے دھونے اور جن کے پیدل سفر، جن کی قربانیاں بے لوث قربانیاں، جس پر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے مجمع کا رخ پھیرا۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ ایک ہوا چلی ہے اور ایک نظام بنا ہے، اور اس کے پیچھے اس تبلیغ کی خوبصورت محنت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے صبر کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اگر جیسے اللہ کہہ رہا ہے ویسے اخلاق ہوتے تو پتہ نہیں کتنے باطل کی دیواریں ٹوٹ چکی ہوتی، اگر یہ مستقل ساتھ ہوں تو پورے باطل پہ چوٹ مارنے والے۔ تو میرے اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ معاف کرنے کو پکڑ لو میرے محبوب، ایسے چھوڑنا نہیں، جاؤ معاف کی۔ وحشی آیا، وحشی حمزہ کا قاتل، جن کی لاش کو دیکھ کر میرے نبی اتنا روئے کہ ہچکی لگ گئی، اور
پہلی دفعہ جبریل آپ کے آنسو پوچھنے کے لیے آئے، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں آپ روئیں نہیں، ہم نے عرش کے اوپر لکھوایا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول، حمزہ اللہ اس کے رسول کے شیر ہیں۔ آتے کہنے لگا میں آپ سے پناہ کا طلبگار ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو اسلام کہتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو مجھ سے پناہ نہ مانگتا تو مجھے زیادہ پسند تھا کہ تیرا سر اڑا دیتا، لیکن تو نے پناہ کی طلب کی ہے تو تجھے پناہ ہے، بول کیا کہتا ہے؟ چچا کے قاتل کو یوں بٹھانا سامنے، خذ العفو، کہنے لگا تیرا رب کہتا ہے جو زنا کرے، قتل کرے اور شرک کرے وہ جہنم میں جائے گا، تو میں نے سارے یہ کام کیے ہوئے ہیں، تو میرے لیے کوئی راستہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون نفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، اس آیت کی طرف اس نے اشارہ کیا۔ تو آپ نے فرمایا ہاں، اللہ کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ کیا آپ نے فرمایا ہاں کہ جو توبہ کر لے، ایمان لائے، عمل کرے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اور اللہ بڑا مہربان ہے۔ اس کی بات تو بعد میں بتاؤں گا، لیکن یہ ایک اللہ کی طرف سے رحمت کتنی بڑی ہے کہ ایک آدمی زندگی بھر گناہ کرتا ہے پھر وہ توبہ کرتا ہے، جب وہ توبہ پہ پکا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو مٹا کے اتنی نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا آپ نے مجھے امن تو دیا ہے نا، امن تو دیا ہے نا، یعنی مجھے